بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کا درس بھی سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا 20واں درس ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں یہ سورہ قوم عاد کے متعلق جو ہے تسلسل آگے چلے گا۔ تو قوم عاد کے متعلق آج سورہ الحاقہ کے متعلق ذکر ہوگا، جس میں 7 راتیں 8 دن مسلسل آندھی چلتی رہی، اور پھر حضرت ہود اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون جاریہ کے مطابق نجات دی۔ تو ہم آج کا جو درس ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ قوم عاد کے متعلق تصریف آیات کے ساتھ اس امر کی تو وضاحت ہو چکی ہے کہ قوم عاد پر مسلسل چلنے والی آندھی کا عذاب لایا گیا تھا۔ سورہ الحاقہ میں اس امر کی خبر دی گئی ہے کہ وہ خطرناک آندھی مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں کے لمبے وقفے پر مشتمل تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ 69/6-8 69/6 سے 8 تک۔ پھر جو قوم عاد تھی وہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی بدولت خوفناک آوازوں والی شدید مہلک آندھی کے ساتھ ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان پر لگاتار 7 راتوں اور 8 دن کے لیے مسلسل کر دیا۔ پھر اے مخاطب، تو نے اس قوم کو تصور کی نگاہ کے ساتھ دیکھ لیا ہے کہ وہ اس آندھی میں جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گرے پڑے تھے۔ پھر کیا تو نے نگاہ تصور کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کا کوئی ایک متنفس بھی باقی بچا ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں بچا ان میں سے۔ حضرت ہود اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون جاریہ کے مطابق نجات دی تھی۔ قوم عاد کی تباہی کے ضمن میں حضرت ہود اور آپ کے ساتھی مومنوں کو کس طرح نجات دی گئی تھی، جبکہ طوفان آب یعنی پانی کے طوفان کے عذاب سے بچانے کے لیے حضرت نوح کو حکم دیا گیا انِّسْنَا الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا 23/27 23/27 کہ ہماری نگرانی میں خود ہمارے متعین کردہ سائنسی قوانین کے مطابق ایک کشتی بنائے، یعنی بائنسی لا کے مطابق ایک کشتی بنائے جو پانی پر تیرتی رہے۔ کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب بالکل سیدھا اور صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعینہ سائنسی قوانین جاریہ میں پانی کے طوفان سے بچاؤ کے لیے کشتی ہی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق نافرمان قوم کو پانی میں غرق کر دیا اور حضرت نوح اور آپ کے ساتھیوں کو عظیم طوفان سے کشتی کے ذریعے بچا لیا۔
اس کے بعد باری آئی قوم عاد کی، جس کے لیے طوفان بعد یعنی ایک شدید آندھی کا عذاب تجویز کیا گیا، جس کی خوفناک آوازیں انسانی زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر آندھی کی شدت کا یہ عالم کہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر آدی کو جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح پچھاڑ کر رکھ دے۔ تو ایسی حالت میں اس عظیم و شدید طوفان بعد سے حضرت ہود اور آپ کے ساتھیوں کو کس طرح بچایا گیا، اس سوال کا جواب بھی بالکل سیدھا اور صاف ہے کہ جس طرح پانی کے طوفان سے بچاؤ کے لیے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح حضرت ہود کو ہوا کے طوفان کے بچاؤ کے لیے ایسی زمین دوز پناہ گاہیں تیار کرنے کا حکم دیا گیا جو اس آندھی کے طوفان عظیم کی زد سے نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ وہاں اس کی وہ ہیبت ناک آواز بھی نہ پہنچ سکے جو انسانی زندگی کے خاتمے کے لیے کافی تھی۔ اب یہ سوال ہے کہ پناہ گاہیں بنانے کا حکم قرآن کریم میں موجود نہیں، اس کا جواب اصحاب عقل و بصیرت کے لیے حضرت نوح کی نام کشتی کی تیاری کے حکم میں موجود ہے، جو قوانین جاریہ کی بالادستی کا دائمی ثبوت ہے کہ قیامت تک کے لیے جس قسم کے خطرات پیدا ہوتے چلے جائیں اسی قسم کے بچاؤ کے سامان مہیا کرتے چلے جاؤ۔ حضرات انبیاء سلام علیہم کے تذکار جلیلہ جو سورہ اعراف کے سلسلہ درس میں شروع ہیں، آئندہ آیات کریمات میں بھی آپ سنیں گے کہ ہر مقام پر ان کی حفاظت مادی ذرائع ہی کے ساتھ کی گئی تھی تاکہ اہل اسلام اس سے غافل ہو کر پسماندہ نہ ہو جائیں۔ قوم عاد کے عبرتناک انجام کے ذکر کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، جو اپنی بدعمالیوں کی بدولت قوم یشکرون کے زمرہ سے خارج ہو چکی تھی۔ اس کے متکبر سرداروں نے اللہ کی پیدا کردہ چراگاہوں اور اس کے جاری کردہ چشموں کو ذاتی ملکیت قرار دے کر عوام کے مویشیوں کو اپنے رحم و کرم پر موقوف کر رکھا تھا۔ ان کی طرف حضرت صالح کو مبعوث کیا گیا، لیکن جب انہوں نے چشموں اور چراگاہوں پر عوام کے مساویانہ حق کے استعمال کا اعلان کیا تو متکبر سرداروں نے منافقانہ طور پر عوام کے حق کے مساوات کو تسلیم کر لیا۔ اس پر ایک اونٹنی کو آزمائشی طور پر آزاد چھوڑا گیا کہ اگر اسے چشموں اور چراگاہوں سے نہ روکا گیا تو یہ عوام کے حق کے مساوات کو تسلیم کرنے کا عملی ثبوت ہوگا، اور اگر اسے نقصان پہنچایا گیا تو یہ عوام کے حق کے مساوات کے غصب پر اصرار سمجھا جائے گا۔ قوم کے نافرمان لوگ عذاب الہی کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس وسیع عنوان کو سورہ اعراف میں اجمالاً بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل سورہ ہود، ابراہیم، سورہ الحجر، سورہ الفرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ حامیم سجدہ، سورہ الذاریات، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ الحاقہ، سورہ الفجر اور سورہ الشمس میں کی گئی ہیں۔ اس قرآنی تفصیل کو تکراری بیانات کے سوا باقی تمام محولہ یعنی حوالہ دی گئی ہوئی صورتوں سے وضاحتاً پیش کیا جائے گا۔ سورہ اعراف کا اجمالی بیان یہ ہے 7/73 7/73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی الارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ مفہوم۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اکیلے اللہ کی عبودیت فرما برداری کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی فرما برداری کیا جانے والا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے کہ رب کی ربوبیت میں سب کا مساویانہ حق ہے، یعنی چشموں اور چراگاہوں میں غریب عوام کے مویشیوں کا بھی مساویانہ حق ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے حق مساوات کی نشانی قرار دی گئی ہے، اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی اونٹنی اللہ کی زمین چراگاہوں میں کھائے اور چشموں سے پانی پیے۔ 26/155 26/155۔ پس تم اسے ضرر نہ پہنچانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سامعین کرام، اس میں دو نکات ہیں جو قابل وضاحت ہیں: چشموں اور چراگاہوں میں حق مساوات اور اللہ کی اونٹنی کی وضاحت تصریف آیات کے ذریعے قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ فی الحال سلسلہ درس کی اگلی آیات جو ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت صالح نے مزید فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ مفہوم۔ اور اے میری قوم، اس وقت کو یاد کرو جب اس اللہ نے تمہیں قوم عاد کے قوم کے بعد ان کا جانشین بنایا، کیونکہ قوم عاد کے بعد ان کی باری آئی تھی، تو تمہیں ایسی زمین میں آباد کیا کہ تم اس کی نرم مٹی سے محل تعمیر کرتے ہو، اس کے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کے قانون مساوات ربوبیت کی مخالفت کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ سامعین کرام، سورہ اعراف کی آیت 7/59، 7/65، 7/74، یعنی 7/59، 7/65، 7/74، ان کے الفاظ میں غور کرنے سے عیاں ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرات نوح، ہود اور صالح سلام علیہ کی تبلیغ کے ابتدائی الفاظ میں وہ ایک ہی ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ان کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ ایک ہی ہیں، جس سے یعنی اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس الہ کے سوا تمہارا کوئی اور دوسرا الہ نہیں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قوم نوح نے اللہ کے ساتھ اپنے 5 پیروں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو شریک کر رکھا تھا، اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود نے بھی اپنے بزرگوں، پیروں کو اللہ کے شریک ٹھہرایا ہوا تھا۔ نیز جس طرح حضرت نوح کی تبلیغ پر صرف غربا ہی نے لبیک کہا تھا،
اسی طرح قوم عاد سمود کے غریبوں ہی نے حضرات ہود اور صالح کی تبلیغ کو قبول کیا تھا۔ چنانچہ قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح پر ایمان لانے والے غریبوں سے یہ کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ الذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون۔ اس حضرت صالح کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں کو کہا جو کمزور کر دیے گئے تھے ان میں سے جو حضرت صالح پر ایمان لے آئے، کہا، کیا تم نے جان لیا، کیا تم نے مان لیا ہے کہ صالح واقعی اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ تھی 7/75 سورہ اعراف کی 75ویں آیت۔ اس کا مفہوم، اس حضرت صالح کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں کو کہا جو کمزور کر دیے گئے تھے ان میں سے جو حضرت صالح پر ایمان لے آئے، کہا، کیا تم نے جان لیا، کیا تم نے مان لیا ہے کہ صالح واقعی اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے جان لیا اور مان لیا ہے کہ واقعی وہ اپنے رب کا رسول ہے، جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ جس ضابطے کے ساتھ تم ایمان لائے ہو بے شک ہم ہیں ساتھ اس کے، یعنی ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اب ہے 7/77 یعنی سورہ اعراف کی 77ویں آیت۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، سورہ اعراف کی 77ویں آیت 7/77۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ اس کا مفہوم، پھر انہوں نے مذکورہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے پروردگار یعنی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور بڑی دلیری سے کہا، اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اسے ہم پر لے آ۔ قوم سمود کے اس انتہائی مختصر ذکر کے بعد سلسلہ درس کی اگلی آیت میں سامعین کرام ان پر لائے گئے عذاب کا بھی ذیل کے الفاظ میں مختصر ذکر کر دیا گیا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر ان کی نافرمانی کی بدولت انہیں ایک زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں سے گھٹنے پر اوندے گرے ہوئے رہ گئے۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت صالح اور آپ کے ساتھیوں سے ہجرت کروا کر انہیں زلزلہ کے عذاب سے بچا لیا گیا، اور آپ نے قوم کے طلب عذاب 7/77 7/77 کے جواب میں ان سے منہ موڑ لیا اور یہ کہہ کر ہجرت فرما گئے کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي
वनस्सहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। हज़रत साले ने उनके तलबे अजाब पर उनसे मुंह मोड़ लिया और ये कहते हुए हिजरत फरमा गए, ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम था मसावात रबूबियत पहुंचा दिया है और तुम्हें नसीहत की है, लेकिन तुम हो कि नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। कौम समूद से मुतल्लिका सूरा अराफ के अजमाली ज़िक्र के बाद इस अजमाल की तसरीफ़ आयात के ज़रिए दूसरे मकामात पर आई है, जिसका ज़िक्र हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में करेंगे। आज के दर्स के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।